إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہم نے آیت مبارکہ کی تفسیر کی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ تھی، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پہلے تو یہودیوں کے جرائم بیان ہوئے، اور اس کے بعد کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ہم نے ایز اٹ از اوپر اٹھا لیا تھا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یعنی نہ تو ہم نے ان کو جو ہے وہ جو عیسائی تھے، نہ تو انہوں نے ان کو قتل کیا، اور نہ ہی انہوں نے جو ہے وہ ان کو صلیب پہ چڑھایا، یعنی سولی پہ چڑھایا، بلکہ انہیں شبے میں ڈال دیا گیا۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہم نے کی تھی مکمل تفسیر۔ اچھا، اب اس میں جو ہے وہ جیسے کہ تفسیر ابن کثیر میں یہ والی جو روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے پوچھا پہلے کہ جو ہے وہ کون جو ہے کس کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ میری شبیہ ڈال دے، اور جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اس کو پھانسی دے دی جائے گی، یعنی وہ پکڑ لیا جائے گا، اور میں جو ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آسمان پر اٹھا لے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سے جو ایک نوجوان لڑکا تھا اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ اس چیز کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے دوبارہ سوال کیا کیونکہ ان کو مناسب نہیں لگا تھا کہ یہ جوان لڑکا ہے، پھر دوبارہ سوال کیا، تیسری دفعہ بھی اسی جوان نے ہاتھ اٹھایا، تو پھر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی مناسب ہو اس کام کے لیے۔ تو جو باقی جو کہیں کسی روایت میں 12 کا ذکر آتا ہے، کسی میں 17 کا جو آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، تو جو ہے وہ کسی میں جو ہے 13 کا بھی ذکر آتا ہے روایات میں۔ تو وہ جو ہے انہوں نے دیکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ اوپر سے چھت کھلی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اوپر اٹھنا شروع ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو آسمان پہ بلا لیا۔ ٹھیک ہے، یعنی زندہ سلامت۔ اب جو وہ شخص جو تھا وہ جس کے اوپر شبیہ ڈال دی گئی تھی، جسے آیت میں صاف و واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یعنی ان کے اوپر جو ہے وہ تشبیہ ڈال دی گئی تھی اس نوجوان کے اوپر، اور اس کا ایک یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ وہ شبہ میں پڑ گئے۔ ٹھیک ہے نا، تو اب یہ جو باقی 17 افراد تھے تو کہتے کہ حضرت عیسیٰ کو تو اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے، اور جو جنہوں نے پھانسی دی ان کو کس چیز کے اوپر جو ہے وہ اطمینان تھا کہ ہاں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی پھانسی دی ہے۔ تو جو ہے وہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ شخص جو کہ وہ تھے جو جنہوں نے شکایت کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ ان میں سے جو شخص تھا جو لے کر آیا کہ اچھا میں بتاتا ہوں کہ کون حضرت عیسیٰ کی، جو ظاہر ہے وہ جو فوج آئی تھی ان کو نہیں پتا تھا حضرت عیسیٰ کون ہے، تو انہوں نے جو ہے اس نے کہا کہ جو ہے وہ یہ والا شخص ہے جس نے اشارہ کر کے بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اوپر جو ہے وہ شبیہ ڈال دی تھی کہ جو ہے، اور وہ کہتا رہا، وہ چیختا رہا کہ نہیں میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پھانسی سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس معاملے کو بالکل واضح اور روشن اور
بالکل وضاحت سے جو ہے وہ اس پورے واقعے کو جو ہے وہ قرآن عظیم میں ظاہر کیا، جسے اس نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، جنہیں جو ہے وہ اس نے روشن معجزات اور جو ہے وہ واضح دلیل کے ساتھ جو ہے وہ سب کچھ، جس طرح سے آپ دیکھیں جب ہم سورۃ یوسف بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہم جو ہے وہ ان کا ذکر سن رہے ہوتے ہیں، عاد کا اور سمود کا اور حضرت نوح علیہ السلام کا، تو ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو یہ ساری سب اقوام کے بارے میں بتایا ہے، اور تو دیکھیں یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے یہ حضرت یوسف کا واقعہ ہمارے سامنے ہی ہوا ہے، یا جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے درمیان میں جھگڑا ہوا، تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس واقعے کو جو ہے کس طریقے سے بیان کیا کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور انہوں نے نہ تو عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ سولی پہ چڑھایا بلکہ انہیں شبے میں ڈال دیا، یعنی انہوں نے ان کی جیسی صورت کو دیکھ کر اور عیسائی سمجھ لیا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُمْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اور یقیناً جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور پیروی زن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں ہے، یعنی بس زن کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی جو ان کے سمجھ میں آیا ہے بس صرف وہ سن کے، اور ظاہر واضح طور پہ تو ان کو یہی نظر آیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ پھانسی دے دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ ہم نے ان کو قیامت تک کے لیے شک میں ڈال دیا۔ اور اس سے مراد یہودیوں میں سے بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے قتل کا دعویٰ کیا تھا، اور عیسائیوں میں سے وہ جاہل لوگ مراد ہیں جنہوں نے یہودیوں کے اس دعوے کو صحیح تسلیم کر لیا تھا۔ یعنی یہ سب لوگ جو ہے وہ شک میں، حیرت میں اور گمراہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مبتلا کر دیا، اور کیا فرمایا، وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، یعنی جسے انہوں نے قتل کیا اس کے بارے میں انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ عیسیٰ ہیں، بلکہ یہ شک اور وہم میں مبتلا رہے۔ اور آگے کیا فرمایا، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب اور خوب حکمت والا ہے، یعنی وہ اس قدر غالب ہے کہ اس کی جناب کا جو برے ارادے سے قصد نہیں کیا جا سکتا، اور جو اس کے دروازے پر آ کر پناہ لے لیتا ہے اس کا کچھ بگاڑا نہیں جا سکتا، اور جن امور کو وہ پیدا فرماتا ہے اس میں ایسی حکمت ہوتی ہے، اتنی حکمت ہوتی ہے کہ انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ تقدیر میں لکھ دیا ہے، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے، اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جو کچھ ہوا ہے نا وہی بہترین تھا۔ یعنی اگر آپ کی کو ایک کتاب، آپ کا جو نامہ اعمال ہوگا وہ آپ کو اگر ابھی دکھا دیا جائے، یا آپ کی جو تقدیر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے آپ کی تقدیر لکھ دی گئی تھی، وہ جو ہے وہ آپ کو دکھا دی جائے، تو آپ کو پھر یقین آ جائے گا اس چیز کے اوپر کہ واقعی جو کچھ میرے ساتھ ہوا یہی بہترین تھا، اسی میں میرے لیے بھلائی تھی، اسی میں میرے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے بہترین یہ کام جو تھا نا وہی کیا۔ لیکن ابھی کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اپنی سمجھ کے مطابق سے، اپنی کم عقلی کے مطابق سے، اپنی سوچ کے مطابق سے اس کو یہ گردانتے ہیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ اور اکثر جو ہے وہ ہم اپنی جب ماضی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور ایک دن میں 10-12 مرتبہ اس طرح سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ سچویشن پیش آتی ہے کہ جب ہم اپنی ماضی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، چاہے گزری ہوئی کل کے بارے میں، تو ہم کیا سوچتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے ہو گیا، ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ سارا سسٹم ہے نا، تو یہ اس لیے ہے کہ وَلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، کہ تم افسوس نہ کرو جو تم پر سے گزر گیا ہے، جو تمہارے ساتھ برائی ہوئی یا تمہارے ساتھ کچھ حادثہ پیش آیا، اس پہ افسوس نہ کرو، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس پر اتراؤ نہیں، اس پر جو ہے فخر نہیں کرو، اس پر یہ نہ سوچو کہ یہ تمہیں جو ہے تمہاری کسی قابلیت کی وجہ سے ملا ہے۔ آپ دیکھیں دونوں چیزیں جو ہیں اگر آپ اپنی زندگی میں اس چیز کو شامل کر لیتے ہیں تو بہترین زندگی ہو جائے گی آپ کی۔ ایک چیز کیا کہ جو کچھ گزر گیا اس کے اوپر افسوس نہیں کریں،
چاہے وہ آپ کی قیمتی چیز تھی وہ گم ہو گئی، چاہے آپ کی قیمتی شخصیت تھی وہ آپ کے پاس سے چلی گئی، چاہے جو ہے وہ کتنا ہی بڑا کوئی نقصان کیوں نہیں ہو، یہی ایسے ہی ہونا تھا اور اسی میں آپ کے لیے بھلائی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دے کہ وہ اس میں کیا کیا حکمتیں اور کیا کیا مصلحتیں ہوتی ہیں، اور آپ نے سب نے اپنی اپنی زندگی میں اس بات کو نوٹ کیا ہوگا کہ بعض اوقات کی مصلحتیں اور یہ حکمتیں ہمیں پتہ بھی چل جاتی ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ہاں یہ ایسے ہو گیا تو کتنا اچھا ہو گیا، ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ یہ کام اس طرح سے نہیں اس طرح سے ہو جائے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو مصلحتیں نہیں واضح کرتا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جو خوبیاں ہیں وہ واضح نہیں کرتا۔ یہ آپ کا امتحان ہوتا ہے، یہ اس وقت آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ جو تقدیر پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور یہ بھی آپ کو کہا گیا کہ آپ کی جو بری تقدیر ہے یا آپ کے ساتھ جو کچھ اب ہونے والا ہے اس کو اگر آپ اچھی طریقے سے دعائیں کریں گی، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گی، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقدیر کو پلٹ دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جب یہ آپشن رکھا ہے تو کیوں نہ ہم اپنی تقدیر میں وہ تمام چیزیں جو کہ ناپسندیدہ ہیں ان کو دعاؤں کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بدلوا لیں۔ لیکن جو گزر چکا ہے وہ ایسے ہی ہونا تھا، اس پر ولا تأسوا، اس پر افسوس نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ایک مومن کی زندگی، یہ جو گزر گیا اس کے اوپر افسوس نہیں کرنا، اور جس حالت میں ہے اس میں شکر ادا کرنا ہے، اور آئندہ آنے والی حالت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے، اس کی حکمتوں کو وہ رب ہی سمجھ سکتا ہے، ہم جیسے کم عقل لوگ جو ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے۔ تو اس لیے جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں خوش رہیے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو عزیزاً بھی مانیے اور حکیمہ بھی مانیے، کہ واقعی اس کے ہر کام میں حکمت ہے، جو اس نے ہمارے ساتھ کیا اس میں حکمت ہے۔ امام ابن ابو حاتم نے حضرت ابن عباس کی روایت کو بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو وہ اپنے اصحاب کے پاس آئے۔ اس وقت گھر میں 12 حواری تھے، آپ ان کے پاس گھر کے چشمے سے غسل کر کے آئے اور آپ کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ مجھ پر ایک بار ایمان لائے ہیں تو بار بار کفر بھی کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی صورت میری صورت جیسی ہو جائے اور میری جگہ قتل کیا جائے، پھر وہ جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا جو ان میں سب سے کم عمر تھا، آپ نے اس سے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ آپ نے اس بات کو دہرایا تو بھی وہی نوجوان کھڑا رہا۔ آپ نے پھر اس سے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ آپ نے اپنی اس بات کو ایک بار پھر دہرایا تو وہی نوجوان کھڑا ہو کر کہنے لگا اس کام کے لیے میں تیار ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم ہی یہ کام کر سکتے ہو۔ چنانچہ اس کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سی بنا دی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر کے روشن دان سے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہودی آپ کی تلاش میں نکلے تو انہوں نے اس نوجوان کو پکڑ کر قتل کیا، پھر سولی پر چڑھا دیا۔ چنانچہ ان میں سے واقعی بعض لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے تو انہوں نے بار بار آپ کے ساتھ کفر کیا اور وہ 3 فرقوں میں بٹ گئے، 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں سے ایک فرقے نے کہا کہ اللہ ہم میں سے اس وقت تک رہا جب تک اس نے چاہا، پھر وہ آسمان پر چڑھ گیا۔ یہ فرقہ یعقوبیہ کہلایا، یعنی نعوذ باللہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ماننے لگے۔ دوسرے فرقے نے کہا کہ اللہ کے بیٹے نے جب تک چاہا ہم میں قیام کیا، پھر اللہ نے اسے اپنے پاس اٹھا لیا۔ یہ فرقہ جو ہے وہ نستوریہ کہلایا۔ اور تیسرے فرقے نے کہا کہ جب تک اللہ نے چاہا اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہم میں رہا، پھر اسے اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا۔ یہ لوگ مسلمان کہلائے۔ اب دیکھیں مسلمان صرف وہی نہیں ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہے وہی مسلمان نہیں، بلکہ ہر نبی کے جو امتی تھے جو کہ اسلام لائے، یعنی جو ان کی جو مخصوص شریعتیں تھیں اور اپنی نبی کے اوپر ایمان لے کر آئے، وہ جو ہے وہ مسلمان کہلائے۔ تو مذکورہ دونوں جو ہے وہ کافر فرقے ہوئے اور اس تیسرے مسلمان فرقے پر جو ہے وہ غالب آ گئے اور اسے قتل کر دیا، یعنی جو مسلمان فرقہ تھا اس کو قتل کر دیا۔ ویسے ہی وہ تو 12-17 ہی تھے، ان میں سے بھی جو ہے وہ بٹ گئے، تو پھر کیا ہوا کہ ان میں سے انہوں نے جو ہے وہ جو مسلمان فرقہ تھا ان کو سب کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ کہ جو ہے وہ ائمہ سلف میں سے بھی ایک جو ہے وہ اسی طریقے سے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ جو اس کے بعد جو ہے وہ کیا فرمایا گیا کہ ہر اہل کتاب آپ کی موت سے پہلے آپ پر ایمان لے آئے گا۔ اچھا، اب یہ دوسری چیز ہے کہ جو بھی اہل کتاب ہے وہ جو ہے وہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے جو ہے وہ ایمان لے آئے گا. یہ اس میں ہے نا کہ وَإِن مِّن، یہ جو آخری آیت ہے اس کی، وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان سب پر گواہ ہوں گے. یہ آیت نمبر 159 ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ امام ابن جریر نے اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ہر اہل کتاب حضرت عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے آپ پر ایمان لے آئے گا. ابو مالک نے الا لیؤمنن بہ قبل موتہ کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، حتیٰ کہ ہر اہل کتاب آپ کی موت سے پہلے آپ پر لازمی طور پر ایمان لے آئے گا. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ قیامت سے قبل عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور اللہ اور ان کے اللہ کی طرف سے دعوت دینے کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ کیا ہیں کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں، جو ان کی صحیح ہے یعنی صحیح بخاری، اس میں کیا ذکر کیا ہے، اس میں ہے کہ ذکر الانبیاء کے جو باب نزول ہے عیسیٰ ابن مریم سے ریلیٹڈ، اس میں جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ لے کر آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے، اور مال کی اس قدر فراوانی ہو جائے گی کہ اسے قبول کرنے والا کوئی بھی نہ ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ بہتر ہوگا. یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو. کون سی آیت؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا. اسی طرح اس کو امام مسلم نے بھی جو ہے وہ صحیح مسلم میں بیان کیا ہے، اور فرمان الہی جو ہے وہ قبل موت ہی سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہے. یعنی ابھی تک جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات نہیں پائے ہیں، ابھی ان کو جیسے اللہ تعالیٰ نے زندگی والی حالت میں ہی اوپر اٹھا لیا تھا، تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اب کیا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ کی بلکہ ایک اور روایت ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فج الروحہ نامی جگہ سے حج یا عمرہ یا دونوں کا اکٹھا ہی تلبیہ پکاریں گے، اور اس روایت کو امام مسلم نے بھی بیان کیا ہے. اور کیا ایک اور روایت کیا ہے، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو مٹا دیں گے، آپ کے لیے نماز کو جمع کیا جائے گا اور لوگوں کو مال سے اس قدر نوازا جائے گا کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا، آپ خراج کو ختم کر دیں گے، مقام روحہ میں نازل ہوں گے جہاں پہ بیر روحہ ہے نا، اور وہاں سے حج یا عمرہ یا دونوں ہی کا احرام باندھیں گے. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی. حنظلہ کا خیال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا کہ ہر اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا، لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حصہ ہے یا نہیں. بہرحال انہوں نے حضرت ابو ہریرہ نے یہ والی بات بیان کی تھی. ایک اور روایت کیا ہے کہ اس کو امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ہی بیان کیا کہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب تم میں مسیح ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے. تو جو ہے ایک اور جو روایت ہے اس سے ریلیٹڈ وہ کیا ہے کہ تمام انبیاء علاتی بھائی ہیں، ان کے مائیں مختلف ہیں مگر ان کا دین جو ہے وہ ایک ہے. ان کا دین جو ہے علاتی سے مراد کیا ہے کہ یعنی وہ جو ہے بھائی بھائی، اسی لیے دیکھیں کہیں پر جو ہے وہ حضرت عاد اور سمود کے لیے اور جو اخ صالح کا لفظ بھی آیا، تو یعنی انبیاء کے لیے کیا کہا گیا کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں مگر ان کی مائیں جو ہیں وہ مختلف ہیں، ان کا دین ایک ہے. تو میں عیسیٰ علیہ السلام کا اور لوگوں کی نسبت سب سے زیادہ قریبی ہوں. یعنی ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، کیونکہ میرے اور ان کے مابین اور کوئی نبی نہیں اور وہ نازل ہونے والے ہیں. جب تم انہیں دیکھو گے تو تم انہیں اس طرح پہچان لو گے کہ وہ ایک ایسے شخص ہوں گے جن کا قد درمیانہ، رنگ سرخ اور سفیدی مائل ہوگا.
یعنی ان کا جو کمپلیکشن ہوگا وہ کافی فیئر ہوگا. انہوں نے ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے. ان کا سر یوں محسوس ہوگا جیسے اس سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں، حالانکہ وہ گیلا نہیں ہوگا. وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا دیگر تمام ملتوں کو ہلاک کر دے گا. اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو بھی ہلاک کر دے گا. پھر زمین اس قدر پر امن ہو جائے گی کہ شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتے گایوں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ مل کر چریں گے، اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے اور سانپ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے، پھر فوت ہو جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے. ایک اور جو حدیث ہے وہ اس سے ریلیٹڈ وہ کیا ہے کہ اچھا ایک اور چیز کیا ہے کہ جو یہ کہا نا امامت والی جو بات ہے، اس میں کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، ان کا نزول ہوگا، تو اس وقت جو ہے وہ نماز ہو رہی ہوگی، تو وہ جو امام مہدی ہیں وہ پیچھے آ جائیں گے، جو مسجد میں جو امامت کرا رہے ہوں گے وہ پیچھے آ جائیں گے ان کو دیکھ کے کہ ظاہر ہے یہ ایک نبی ہے اور نبی ہی امامت کراتا ہے. تو وہ کیا کہیں گے کہ امت مسلمہ جو ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے، جب میں اس میں آیا ہوں تو میں امامت کا حقدار نہیں ہوں، امامت جو ہے وہ تم ہی کرو، امامت جو ہے وہ تم ہی کراؤ اور میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا. یعنی حضرت عیسیٰ جو ہے وہ امامت نہیں کروائیں گے، بلکہ جو ہے وہ امام مہدی ہوں گے. امام مہدی کا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے اس میں ہی. اچھا اب یہ والی جو ڈیٹیل ہے وہ ابھی کافی زیادہ ہے ڈیٹیل، انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ کافی احادیث جو ہیں وہ جمع کی ہیں، تو انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ ہم کل مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں جو ہے وہ کما حقہ دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر جو جو کمیاں ہیں اور جو جو کوتاہیاں ہم دن رات کرتے رہتے ہیں، یا رب العالمین وہ اپنی رحمت سے جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے دور کر دے، اور ہماری زندگیوں کو مسلمان، ایک ایسا مسلمان جو پکا مسلمان ہو، جس کو کہ آپ جو ہے وہ اپنے مقرب جو بندے ہوتے ہیں، جن کے لیے آپ نے قرآن میں خود فرمایا لہم درجات عند ربہم، کہ ان کے درجات ان کے رب کے پاس ہیں. اس کے لیے بہت زیادہ نمازیں پڑھنا، بہت زیادہ روزے رکھنا، بہت زیادہ متقی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے. بس آپ اپنے آپ کو بار بار یہ باور کروائیں کہ یہ سب کچھ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اور دوسری چیز کیا باور کروائیں کہ اللہ میرے اندر جو کوتاہیاں ہیں آپ ان کو اپنی رحمت سے ختم کر دیجئے. بس آپ کی نیت جب یہ ہو جائے گی، آپ اس طریقے سے جب کام کرنے لیں گے، اس سوچ کے اوپر کام کرنے لگیں گے، پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے گا انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.